اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آج کے درس کا جو کوڈ ہے وہ آپ حضرات نوٹ کر لیجئے. یہ ہے DQ2. DQ2 آپ حضرات کی خدمت میں عدالت خداوند عالم کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کی عدالت سے یہ سارے حادثات جو رونما ہوتے ہیں یا کائنات میں جو اتنا فرق ہے یہ کیسے میل کھاتا ہے. اگر اللہ عادل ہے تو پھر یہ اتنا زیادہ فرق کیوں ہے؟ یا مثلا یہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، اس کا شکار ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کو ہم نے آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں پیش کی تھیں کہ کبھی کبھی انسان کی کم معلومات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نقصان نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے اور اس کے پیچھے فائدہ زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے. یا اس کے علاوہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کبھی کبھی انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یا اس کو ترقیوں تک پہنچنے کے لیے، کامیابیوں تک پہنچنے کے لیے بسا اوقات ضروری ہوتا ہے کہ وہ مشکل اور کٹھن راستوں سے گزرے. جوہر انسانی اور صلاحیت انسانی کو نکھارنے کے لیے اور اجاگر کرنے کے لیے کبھی کبھی حوادث کا سہارا لیا جاتا ہے. سارے حادثوں کے پیچھے یہ نہیں ہے، میں عرض کر چکا ہوں، کبھی کبھی بعض حوادث کے پیچھے بعض کی یہ علت ہے، بعض کی یہ ہے، بعض کی یہ ہے، سب کی الگ الگ علتیں ہیں. اللہ کی عدالت سے یہ نہیں ٹکراتی. لیکن یہ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ بھی انسان کی زندگی میں ضروری ہے، ورنہ وہ جی نہیں سکے گا. اگر اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا تو وہ جی نہیں سکے گا، اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی. یہ سب آپ کی خدمت میں عرض ہو چکا ہے. اور کبھی کبھی دیکھیے ایک پریشانی اور بلکہ ایک ریزن یہ ہے ان حوادث اور مشکلات کا کہ کبھی کبھی خود انسان بعض حوادث کو ایجاد کرتا ہے. خود انسان کی اپنی غلطیوں سے بعض حادثات وجود میں آتے ہیں. مثال کے طور پر اب آپ دیکھیے کتنا ظلم اس کائنات میں ہو رہا ہے. ایک انسان دوسرے انسان پہ ظلم کر رہا ہے. ایک نے مثال کے طور پر ایسا ظلم کیا کہ 100 بچے مر گئے، جاں بحق ہو گئے. یا مثلا پورا علاقہ کا علاقہ اس نے تباہ کر دیا. ایک بم اس نے پھینکا، پورا شہر کا شہر اڑ گیا، ختم ہو گیا، ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی گئیں. تو یہ انسان پہ ظلم کر رہا ہے، یہ انسان کو ستا رہا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی اور اس کی سزا کے طور پر ہم کو اللہ کی طرف سے کوئی سزا ملتی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، دیکھیں ارشاد ہوتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو دنیا میں فسادات برپا ہو رہے ہیں اس کی وجہ وہ اعمال ہے جو خود انسان نے انجام دیے ہیں. یعنی خود انسان جو کر رہا ہے وہ اس کے کرتوت کبھی کبھی سبب بنتے ہیں کہ وہ آفتوں میں گرفتار ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو. تو کبھی کبھی خود انسان کے اعمال سبب بنتے ہیں. لیذیقہم بعض الذی عملوا، ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو چکھاتے ہیں، ذائقہ مزہ چکھاتے ہیں جو اس نے حرکتیں کی ہیں اس کی حرکت کا، جو اس نے غلط باتیں کی ہیں، جو غلط کام کیے ہیں اس کا مزہ اس کو چکھاتے ہیں. اب اس سے واضح اور صریح آیت کیا ملے گی؟ دیکھیے سورہ روم کی آیت نمبر 41 ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اور یہ ہم اس لیے اس کو مزہ چکھاتے ہیں تاکہ یہ اللہ کی طرف پھر متوجہ ہو جائے بندہ.
تو کبھی کبھی ہمارے کرتوت اور ہمارا ظلم سبب بنتا ہے ان تباہیوں کا. تو اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ یہ پوچھیں کہ بھائی اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اس کو چاہیے کہ اس کو روکے اس ظلم کو. اللہ کو چاہیے کہ اس ظلم کے راستے کو روکے. کیوں یہ ظالم ظلم کر رہا ہے؟ کیوں اس نے اتنی قدرت دے دی اور ایک کو اتنا کمزور بنا دیا کہ صاحب اس کے پاس نہ دفاع کرنے کا اپنا کوئی سہارا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو ایک بہت ہی باریک نقطہ ہے وہ سمجھنا پڑے گا. بہت ہی ایک لطیف بات ہے. دیکھیے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ظلم کے راستے کو نہیں روکتا. اور مثال کے طور پر ظلم واقع ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بتائیے اس کو اتنی طاقت دے دی کہ وہ لاکھوں لوگوں کو قتل کر دے رہا ہے, وہ ایسا ظلم ڈھا رہا ہے. بچے جو ہیں وہ یتیم ہو جا رہے ہیں, عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہو جا رہی ہیں, اس طریقے کی پریشانیاں. دیکھیے اس کے لیے آپ کو یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دنیا کا نظام اور یہ کائنات کا نظام علت اور معلول کے نظام پر قائم ہے. اللہ نے ایک اس کائنات کے اندر ایک فارمولے کو جاری کیا ہے, اسی فارمولے کے مطابق یہ کائنات چلے گی. وہ فارمولہ علت اور معلول کا ہے. سبب اور مسبب, علت اور معلول, کاز اینڈ ایفیکٹ. تو مثال کے طور پر چھری ہے. چھری آپ چاہے تربوز کے اوپر چلائیں تب بھی تربوز کٹے گا, اور یہی چھری کسی معصوم کے گلے پہ چلائیں گلا کٹے گا. چھری کا کام ہے کاٹنا, چھری ہے علت, اور یہ جو کاٹنا ہے یہ ہے اس کا معلول. اس چھری سے یہ چیز صادر ہوگی, یہ کام انجام پائے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ تربوز پہ چلائیں تو چھری کاٹنے لگے اور جب آپ گلے پر چلائیں تو اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے. نہیں. پانی آپ پئیں گے مثال کے طور پر تو وہ اپنا اثر دکھائے گا, آپ کی پیاس کو بجھائے گا. ہو سکتا ہے پانی پینا اس وقت آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ جب فائدہ مند ہے تو پانی اپنا اثر دکھائے اور جب نقصان دہ ہو, جب ڈاکٹر نے آپ کو پانی پینے کو منع کیا ہو, اس وقت آپ پانی پئیں تو اللہ جو ہے اس نقصان کو روک لے. نہیں, پانی کی جو تاثیر ہے وہ تو ہوگی. چھری کی جو تاثیر ہے, آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. چاہے اب آپ اس کو چولہے میں جلا لیجئے کھانا پکانے کے لیے, چاہے غریب کا گھر جلانے کے لیے استعمال کر لیجئے, آگ کا کام ہے جلانا. اللہ نے جس چیز کو جو تاثیر دے دی, جو اثر دے دیا, وہ اس کائنات میں رونما ہونا ہے. وہ یہاں پہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ایسا نہیں, اگر اللہ ایسا کرنے لگے کہ تو پھر پورا نظام کائنات درہم و برہم ہو جائے گا. کہ چھری جو ہے جب آپ سیب پہ چلائیں تو چلے, یا مثلا کھیرا کاٹیں تو چلے, یا تربوز کاٹے تو چلے, سبزیاں کاٹے تو چلے, لیکن مثال کے طور پر آپ انگلی پہ چلائیں تو نہ کٹے, گلے پہ چلائیں تو نہ کٹے, تو درہم و برہم ہو جائے گا نظام پورا. تو اللہ نے نظام علت و معلول قائم کیا ہے. دیکھیے کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں, چھری, خنجر اور تلوار کا کام کیا تھا؟ کاٹنا. تو لہذا تیر اگر وہ ششماہے کے گلے پر بھی لگا تو تیر کا جو کام ہے وہ ہونا ہے, وہ کام انجام پائے گا. نواسے رسول کی گردن پہ چاہے خنجر چلے اور چاہے کسی دشمن کی گردن پر چلے, چاہے وہ پتھر پہ چلے, کسی بھی جگہ خنجر کا کام ہے کاٹنا. اگر اللہ کو ظلم کو روکنا ہوتا تو وہ کربلا میں روکتا. تو یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم اور آپ اگر اعتراض کرتے ہیں تو اعتراض صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس قانون الہی کے برخلاف ہے یہ سوال. اللہ نے پورے کائنات میں اس قانون کو نافذ کیا. ہاں اب آپ کہیں گے کہ تو پھر اللہ کی عدالت کہاں گئی؟ اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں, اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں اللہ کی عدالت اس وقت آپ کی باتوں سے ہٹ ہوگی. کب؟ جب اللہ اس ظالم کو اس کے کیے کی سزا نہ دے اور اس مظلوم کو اس پہ ہونے والے ظلم کے بدلے کو انعام نہ دے, تب آپ کی بات صحیح ہوگی. لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے اور
یہ کہا ہے کہ دیکھو یہاں کے اوپر تو ہم نے جس کو جو تاثیر دے دی ہے وہ ہو کے رہے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اگر کسی بچے کو قتل کیا، ستایا، ظلم کیا، کچھ کیا تو اس سے ہم بدلہ نہیں لیں گے، پوچھیں گے نہیں، اس سے سخت حساب ہوگا، اور جیسا اس نے کیا ہے، ذرہ برابر اگر ظلم کیا ہے تو اس کی سزا، ذرہ برابر اگر نیکی کی ہے تو اس کی جزا۔ ہاں اگر اللہ یہ کہتا کہ نہیں ہم جزا و سزا نہیں دیں گے، تب اللہ کی عدالت ہٹ ہوتی اور اللہ کی عدالت پر سوال اٹھتا، لیکن اس کائنات میں اللہ نے نظام علت و معلول کو قائم کیا ہے، تو لہٰذا اب یہاں کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ عادل نہیں ہے۔ یہاں کے اوپر کوئی کتنا بھی ظلم کر لے، یہاں پہ کوئی کتنا بھی کسی کو ستا لے، لیکن اس کا حساب و کتاب اللہ کے یہاں ہوگا۔ تو ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ مثلاً بعض بچے جو ہیں وہ ناقص الخلقت پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بتائیے کسی کو اندھا اور گونگا اور بہرا پیدا کر دیا، کوئی پیدا ہوا تو وہ پیدائشی پاگل ہے، مثلاً پیدائشی اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اور ایک ہے اس کو اتنا ذہین بنا دیا، اس کو اتنی مثال کے طور پر صلاحیتیں دے دیں۔ کوئی پیدا ہوا تو اس کی ایک انگلی نہیں یا ایک انگلی زیادہ ہے، مثلاً 5 کے بجائے 6 ہے، آنکھ چھوٹی ہے، ایک بڑی ہے، ایک کان چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے، 2 سر ہیں، 4 سر ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں آپ نیوز میں پڑھتے رہتے ہیں اور معلوم ہے آپ کو۔ تو پھر اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ کیا یہ اللہ کی عدالت کو ہٹ نہیں کر رہا ہے؟ کیا اللہ کی عدالت اس سے ختم نہیں ہو رہی ہے؟ یہ بھی اپنی جگہ پر ایک سوال ہے، میں نے صرف اشارہ کیا ہے، اور اس کو جو ہے آپ دیکھیے گا اپنی زندگی میں کہ بہت سارے سوالات آپ کو ایسے ملیں گے۔ تو اس کا کیا جواب ہے کہ صاحب اللہ نے بعض کو اتنی زیادہ صلاحیتیں دیں، اتنا کامل الخلقت بنایا، اور بعض کو اتنا ناقص الخلقت بنایا، یا مثلا بعض کو اتنا مالدار بنایا اور بعض کو اتنا غریب بنایا۔ تو اس کے پیچھے دیکھیے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مالدار اور غریب ایسا اس نے کیوں اتنا فرق رکھا؟ دیکھیے اس کا ایک جملے میں جواب دے دوں، پھر میں اس کی طرف آؤں گا ناقص الخلقت کی۔ دیکھیے غریب اور مالدار، اللہ نے جو دولت تقسیم کی ہے، جو دولت رکھی ہے، اس میں سب کا برابر کا حق رکھا ہے۔ یہ ہم اور آپ ہیں کہ جو ایک دوسرے کا حق غصب کرتے ہیں، ہم ہیں جو اس کے حق کو پامال کرتے ہیں، چھینتے ہیں۔ ہاں کیا آپ یہ چاہتے ہیں جیسے ہی آپ نے کسی کا حق چھینا ایک فرشتہ آئے اور 2 تماچے لگائے اور چھین کے اس کو دے؟ نہیں، اگر اللہ ایسا کر دیتا تو پھر یہ جبر لازم آتا، انسان پھر اختیار انسان کے پاس نہ رہتا، پھر اللہ کس بنیاد پر جزا اور سزا دیتا؟ اسی لیے اس نے کہا کہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم نے تم کو اختیار دیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تم اچھا کر رہے ہو برا کر رہے ہو، ہم وہاں پر تم سے نپٹیں گے۔ ہاں اگر ہم وہاں پر نہ نپٹیں تب ہم کو تم عادل نہ کہنا، تب ہماری عدالت پر سوال اٹھانا۔ لہٰذا اس نے کہا کہ یہ جو تم ظلم کر رہے ہو یہ تم اپنی وجہ سے کر رہے ہو۔ اگر اللہ ایک فرشتے کو معین کر دے، جیسے ہی ہم نماز نہ پڑھیں فوراً ہمارا رزق بند کر دے اور آ کر کے مثال کے طور پر ہمیں بھوکا رکھے اور ہمیں کھانے کو نہ ملے، یا ہمارا منہ بند ہو جائے، منہ چلنا بند ہو جائے، چبا نہ سکیں، کوئی ایسی ریزن ہو جائے، تو پھر کمال نہیں ہے انسان کا پھر کہ وہ ایک آدمی جو اچھائیاں کر رہا ہے، ایک آدمی برائیاں کر رہا ہے، اچھے کا کوئی کمال نہیں، برے میں کوئی نقص نہیں، کیونکہ پھر تو وہ خود کچھ کر ہی نہیں رہا، سب کچھ اللہ زبردستی اس سے کروا رہا ہے۔ اسی لیے اس نے اختیار انسان کو دیا تاکہ کمال تک انسان خود اپنی کوششوں سے پہنچے، اچھے برے کو سمجھ کے خود اپنی محنتوں سے پہنچے۔ یہ ہے نقطہ، یہ ہے وجہ۔ تو اس لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ ایک کو غریب بنائے ایک کو امیر بنائے، اللہ نے نہیں بنایا۔ یہاں پہ کائنات میں تقسیم دولت صحیح نہیں ہو پائی، مال و دولت کی تقسیم صحیح نہیں ہے، کسی نے زیادہ لے لیا اور کوئی کمزور ہے تو اس کے حصے میں کم آیا۔ بہرحال یہاں پہ ہم سب جواب دہ ہیں، اگر اسی لیے اسلام میں اتنی تاکید بھی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اور میں پھر عرض کروں گا، چونکہ موقع کی مناسبت سے بات ہے، یہ کورونا وائرس چل رہا ہے، سب کا فرض ہے کہ اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یقین جانیے
کتنے اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور کتنے آ رہے ہیں اور چلے جائیں گے، کوئی نام لیوا نہیں ہے کسی کا، مگر یہ کہ اس کا کہ جس نے نیک عمل کیا۔ میرے زندگی میں لاکھوں مثالیں ہیں، آپ کی زندگی میں بھی لاکھوں مثالیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں زندگی میں، خود ہی کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ بھائی واقعاً فلاں آدمی جو ہے چاہے جیسا ہو، لیکن یہ آدمی جو ہے نا نیت کا ٹھیک تھا، یہ آدمی بہت اچھا تھا۔ بھلے جس کے پیٹھ پیچھے 4 لوگ یہ کہنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی واقعاً ایسا کچھ کر کے گیا ہے، جو ہم نے کیا وہ ہمارے کام آئے گا۔ آج ہم اپنے مثال کے طور پر اپنی نسل میں باپ، دادا، پردادا اور 3-4 پشت پیچھے چلے جائیں، شاید پردادا تک تو ہم نام یاد رکھ پائیں، ورنہ عام طور سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہماری 4تھی پشت میں کون تھا، 5ویں پشت میں کون تھا، نام تک نہیں یاد ہوگا۔ سورہ فاتحہ پڑھنا تو بہت دور کی بات۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو بھی 4-5 پشتوں کے بعد، 4-5 نسلوں کے بعد بھلا دیا جائے گا۔ آپ کا بیٹا، ہمارا بیٹا شاید ہم کو یاد رکھے، ہمارے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں شاید یاد رکھیں، 2-3 نسلوں تک یاد رکھ، اس کے بعد جیسے ہم نے بھلا دیا ایسے ہی ہم کو بھی بھلا دیا جائے گا۔ اگر ساتھ میں کوئی چیز جائے گی تو وہ ہمارا کار خیر ہے، جو ہم نے خالصتاً للہ انجام دیا ہو، جس میں نیت خالص ہو کہ پالنے والے صرف تیرے لیے انجام دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی دوسرا ریزن نہیں ہے، وہ ہمارے کام آئے گا، وہ ہم کو وہاں پہ بچائے گا، قیامت کے دن نجات دلائے گا۔ خیر، یہ بات درمیان میں آ گئی، اس لیے میں نے عرض کر دیا عزیزان گرامی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ناقص الخلقت، بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی عدالت کیسے، اللہ کی عدالت اس ناقص الخلقت سے کیسے سازگار ہے؟ کیونکہ اللہ نے بہت سے لوگوں کو مثلا ناقص پیدا کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو کامل پیدا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیں، یہ جو انسان ناقص پیدا ہوتا ہے، یہ جو ناقص پیدا ہوتا ہے، یہ کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے اس کو ناقص پیدا کیا؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، آپ میڈیکل سائنس سے پوچھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ناقص بچہ پیدا ہونے کے پیچھے کیا ریزنز ہیں۔ غلط غذائیں، ناقص غذائیں بچے کے اوپر پورا اثر رکھتی ہیں۔ اگر کامل غذائیں، اچھی غذائیں انسان استعمال کرے اور نطفہ صحیح وقت میں منعقد ہو، اور جو اسلام نے تمام تر قوانین بتائے ہیں اس کے مطابق انسان کی ولادت ہو، تو وہ نقائص سے پاک رہے گا، وہ کمیوں سے پاک و پاکیزہ رہے گا۔ لیکن ایک بہت ہی مختصر لفظوں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ واقعاً افسوس ہوتا ہے کہ بسا اوقات والدین رعایت نہیں کرتے ہیں ان باتوں کی جو اسلام نے بتائی ہیں، اس کی وجہ سے بچہ ناقص پیدا ہوتا ہے۔ تو غلط اور ناقص غذائیں، خراب کھانے آج کل اتنے رائج ہیں، آپ کو معلوم ہے کیا تاثیر انسان کے بدن پر اور کیا اثر یہ رکھ رہے ہیں انسان کے بدن پر۔ یہ جو انسان غذائیں غلط قسم کی کھا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ نقص وجود میں آتا ہے بسا اوقات، اور بسا اوقات وہ قوانین جو شریعت نے معین کیے ہیں ان کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے، ان رولز کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے، کتابوں میں مفصل موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں جا کر کے، کہ جب انسان شادی کرے اور شادی کرنے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھے، مفصل کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آپ پڑھیں۔ اور پیغمبر اکرم کی ایک حدیث بہت مفصل ہے اس بارے میں، آپ اس کو پڑھیں کہ والدین یا ماں باپ یا بیوی اور شوہر کن اصول اور کن قوانین کی رعایت ان کو کرنا چاہیے۔ ایک مفصل ایک حدیث ہے، آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو وہ مل جائے گی حدیث۔ اس کے اندر
ساری تعلیم دی ہے پیغمبر اکرم نے، اور اتنے ظریف، اتنے اچھے اور اتنے عمدہ نکات ہیں کہ یقیناً اگر انسان اس کی پابندی کر لے تو ان ساری پریشانیوں سے محفوظ رہ جائے گا۔ تو یہ خدا کے اوپر ڈالنے کی عادت ہے انسان کو، یہ کیوں؟ اس میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے اوپر ڈائریکٹ ڈالتا ہے۔ دیکھیے اس کو جو ہے ناقص پیدا کیا اور اس کو جو ہے کامل پیدا کیا، اس کا ذہن کم ہے، اس کا ذہن زیادہ ہے۔ نہیں، یہ سب ہمارے اعمال اور جو ہم نے کام انجام دیے اس کا نتیجہ ہے۔ کبھی باقاعدہ شریعت میں موجود ہیں باتیں کہ گونگا پیدا ہوتا ہے تو بچہ کیوں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، والدین نے کیا غلطی کی ہے۔ میں یہاں کے اوپر اس وقت نہیں تفصیل سے عرض کر سکتا ہوں، لیکن مثلا گونگا اگر پیدا ہوا ہے تو حدیثیں موجود ہیں کہ گونگا کیوں پیدا ہوتا ہے۔ اگر اندھا ہے یا آنکھ نہیں ہے یا کم ہے روشنی تو اس کی ریزنز احادیث میں موجود ہیں، حدیثوں میں، روایتوں میں۔ دماغ اگر اس کا کم ہے اور توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، یا مثلا یا اگر کوئی مرگی کی بیماری میں مبتلا ہے، ریزنز موجود ہیں احادیث کے اندر، بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ورنہ یہ بیماری ہو سکتی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ورنہ یہ بیماری ہو سکتی ہے، اس چیز کا خیال کرنا ورنہ یہ پریشانی آ سکتی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا یہ مصائب اور پریشانیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ یہ سارا موجود ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا، اللہ نے کیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی عدالت کے اوپر اس طریقے سے سوال اٹھانا ٹھیک نہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر وہ چیز پھر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ علت اور معلول کا نظام حاکم ہے۔ آپ ہو سکتا ہے پوچھیں کہ صاحب ٹھیک ہے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا، تو وہ سب کچھ ٹھیک پیدا کرے۔ تو پھر اس کا جواب وہی ہے کہ نظام علت و معلول اس دنیا پہ حاکم ہے، جیسی علت ویسا ہی معلول سامنے آئے گا۔ اگر میں نے ایک ڈھیلا کسی کے سر میں مارا تو سر پھوٹے گا، اور چاہے وہ دیوار پہ ماروں تو وہ ڈھیلا تب بھی وہی کام کرے گا۔ تو چونکہ نظام علت و معلول اس دنیا میں قائم ہے تو لہٰذا یہ چیز جو ہے یہاں کے اوپر بھی جاری ہوتی ہے، ناقص الخلقت میں بھی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال آتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے، تو وہ پوچھیں، وہ ہم سے جو رابطے کے آپ کو نمبرز دیے گئے ہیں اس سے رابطہ کریں، کیونکہ اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو آپ صحیح طریقے سے معلومات حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ساری باتیں کوئی استاد نہیں بتا سکتا کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ آپ سوال کریں گے تو کوئی بھی استاد آپ کو جواب دے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ سوال کرنا علم کی کنجی ہے، علم کی کنجی ہے، مفتاح العلم، علم کی کنجی ہے۔ آپ پوچھیں، جتنا پوچھیں گے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ سارے ڈاؤٹس آپ اپنے کلیئر کریے، سارے آپ کی جو پرابلمس ہیں ان کو حل کریے، ان کو سالو کریے، ورنہ صرف درس کے اوپر اکتفا نہ کریں، آپ پوچھیں۔ تو بہرحال اللہ کی عدالت کے اوپر جو ہے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ ہاں یہاں پر یہ نقطہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مثال کے طور پر اگر مثال کے طور پر ایک بچہ صحیح و سالم پیدا ہوا اور صحیح سالم پیدا ہونے کے بعد کوئی ڈاکٹر اس کو ایک انجیکشن ایسا لگا دے کہ جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے غلطی کی ہے؟ فوراً کہیں گے ڈاکٹر نے غلطی کی ہے، یہ نہیں کہیں گے اللہ کی وجہ سے یہ اندھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہاں پہ ریزن صاف طور سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے کیا ہوا ہے، اندھا ہو گیا ہے یا اس کی یادداشت چلی گئی مثلا۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ غلطی کیا ہے، خطا کہاں پہ ہوئی، تو فوراً ہم نے سمجھ لیا۔ وہاں پہ چونکہ ہم کو غلطی معلوم نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا ہم اس کو اللہ کے سر پہ ڈال دیتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیا ہے، اللہ نے ایسا کیا ہے۔ تو ہر چیز کے پیچھے ریزن موجود ہے۔ ہاں اگر اب دیکھیے اللہ کی عدالت کے اوپر اگر ایک بچہ مثال کے طور پر ناقص الخلقت وجود میں آیا یا اس کا ذہن مثال کے طور پر ناقص ہے، تو اب اللہ نے اپنی عدالت کے مطابق اس کے لیے خاص احکام اور تکالیف معین کیے۔ یہ نہیں کہا کہ جو صحیح انسان کی ذمہ داریاں ہیں وہی یہ بھی انجام دے۔ ہاں اگر اللہ ایسا کہتا کہ یہ پاگل بھی ویسے ہی موظف اور مکلف ہے جیسے یہ عاقل ہے تو اللہ کی عدالت پر حرف آتا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، اگر اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر ذمہ داری بھی نہیں ڈالیں گے، یہ ہماری عدالت کا تقاضا ہے،
یہ ہے اس کی اللہ کی عدالت کا تقاضا۔ اگر تمہارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ توانائی نہیں ہے کہ تم روزہ رکھ سکو، تو ہم تمہارے اوپر وہ ذمہ داری نہیں ڈالیں گے۔ یہ ہماری عدالت کا تقاضا ہے۔ اگر تم ناقص پیدا ہوئے ہو تو ہم تم سے وہ کام نہیں لیں گے جو کام ایک کامل انسان سے لیتے ہیں، جو ایک مکمل انسان سے لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی عدالت کا تقاضا ہے۔ ہاں، اگر اللہ دونوں کو برابر ذمہ داریاں دے دیتا، اس کے کندھے پہ بھی اتنا ہی بوجھ ڈالتا، اس کے کندھے کے اوپر بھی اتنا ہی بوجھ ڈالتا، تو آپ کہتے کہ اللہ عادل نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے اللہ کی۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، وہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے، ریزن چاہے جو ہو، اگر یہ ناقص پیدا ہو گیا تو ہماری عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اس مظلوم کو ہم وہاں کے اوپر جزا دیں گے اور انعام دیں گے، اسی طریقے سے یہ ناقص الخلقت کے اوپر بھی ہم وہ بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہاں سے اللہ کی عدالت جو ہے وہ بالکل ثابت ہوتی ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عادل ہے، اس کے یہاں کسی طریقے کا ظلم نہیں پایا جاتا۔ جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس کے مطابق اللہ نے مطالبہ کیا، جتنی صلاحیت جس کے پاس ہے اسی کے مطابق اللہ پوچھے گا، اسی کے مطابق اللہ سوال کرے گا۔ بہرحال انشاءاللہ کی باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو اگر ہم 1-2 منٹ کے اندر ریوائز کرنا چاہیں پوری باتوں کو تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اللہ کی عدالت کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اتنی آفتیں کیوں آتی ہیں، اس کے جوابات ہم نے ابھی تک آپ کی خدمت میں اس طریقے سے پیش کیے کہ کبھی کبھی انسان اپنی کم معلومات کی وجہ سے اعتراض کر بیٹھتا ہے، نہیں پتہ اس کو کہ اس کے پیچھے یہ جو آندھی آئی ہے، یہ جو میری فصل تباہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے کہ نقصان دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو خیر کثیر پوشیدہ ہے وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو ایک انسان کو کبھی کبھی معلومات کی کمی ہوتی ہے، اعتراض کر بیٹھتا ہے۔ دیکھیے جو بات ہم نے آپ کے ابتدائی جلسہ میں یہ عرض کی تھی کہ اگر ہمیں یاد رہ گئی تو ہم بتائیں گے، وہ بات ہمیں یاد بھی آ گئی۔ دیکھیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہو سکتا ہے آپ یہ پوچھیں کہ کیا اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ یہ جو آندھی آئی ہے اور یہ میرے امرود سارے پورا باغ برباد ہو گیا اور یہ میرے پورے آم گر گئے، ختم ہو گئے، اللہ جو ہے مثال کے طور پر ایسا نہ کرے، ایسا کوئی سسٹم بنائے کہ صرف اور صرف خیر ہی خیر ہو اس کائنات میں، شر نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، نقصان نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، برائی نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ جی بے شک اللہ کر سکتا ہے، لیکن اس کائنات اور اس عالم مادہ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ میں کیسے عرض کروں اس بات کو؟ یعنی اللہ کی قدرت اور اس کے یہاں صلاحیت موجود ہے کائنات میں، چونکہ یہاں پہ عالم مادہ ہے اور عالم مادہ بہت ساری محدودیتیں اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ یہاں پہ مثال کے طور پر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، اس کو اسی لیے عالم تزاحم بھی کہتے ہیں۔ جب ایک چیز دوسری چیز سے ٹکراتی ہے تو رک جاتی ہے، یہاں پہ ٹکراؤ ہے، اس دنیا میں ٹکراؤ ہے۔ ہاں، اس دنیا کے علاوہ عالم آخرت جو ہے وہاں کے اوپر مادہ نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے، وہاں کے اوپر انسان آزاد ہے، تو وہاں کے اوپر سارے کمالات تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں رہ کر کے چونکہ یہ عالم مادہ ہے، یہاں کے اوپر کمال تک مکمل طریقے سے پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے اس کائنات کے نظام کو ایسا بنایا کہ یہاں کے اوپر اگر خیر کامل نہ ہو سکے تو کم سے کم خیر کثیر رہے، خیر کثیر رہے۔ 4 صورتیں بن سکتی ہیں۔ دیکھیے، یا تو شر کامل اس کائنات میں ہو، جو اللہ کی ذات سے بہت بعید ہے کہ شر کامل کو اس کائنات میں ایجاد کرے۔ دوسرے یہ کہ خیر کامل کو ایجاد کرے، وہ اس کائنات کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ خیر کامل اور خیر مکمل کو ایجاد کرے۔ شر مطلق اور شر کامل اس لیے نہیں کیونکہ اس کی ذات اس سے بری اور منزہ ہے، وہ حکیم ہے، وہ اس کے یہاں سے شر صادر نہیں ہو سکتا۔ اب تیسری صورت کیا ہے کہ شر کثیر اور خیر قلیل، اور چوتھی صورت شر
کثیر اور خیر قلیل. یا تو اللہ اگر شر کثیر اور خیر قلیل کو نازل کرے تو یہ بھی غلط ہے کہ وہ اس کی ذات جو ہے شر کثیر کو نازل کرے اور خیر قلیل ہو. لہٰذا اس نے چوتھی صورت کو اس عالم مادہ کے لیے مخصوص کیا کہ یہاں کے اوپر شر قلیل ہے اور خیر کثیر ہے. خیر کثیر کے دامن میں شر قلیل ضرور آئے گا. یہ اس عالم مادہ کی مجبوری ہے. اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ خیر کامل آ سکے. بالکل ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ دوں, آپ کہیں کیسے ممکن ہے کہ اللہ کر سکتا ہے لیکن اس میں صلاحیت نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں. مثال کے طور پر آپ سے میں کہوں کہ آپ ایک بالٹی پانی لائیے اور پھر میں کہوں آپ سے کہ اس گلاس میں اس ایک بالٹی پانی کو ڈال دیجیے. آپ کہیں گے صاحب آ نہیں سکتا. میں نے کہا بھائی آپ کے اندر تو صلاحیت ہے نا, الٹ سکتے ہیں اس کے اندر, کہاں, لیکن گلاس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کو قبول کر سکے. اس کو کہتے ہیں کہ فاعل کے اندر فاعلیت کی صلاحیت تو ہے لیکن قابل کے اندر, ظرف کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. اسی طریقے سے رب الارباب, قادر مطلق اور خداوند عالم کے یہاں تو یہ صلاحیت ہے کہ وہ انجام دے سکتا ہے کام کو, لیکن ظرف کے اندر صلاحیت نہیں ہے. ظرف کے اندر اتنی ایبیلٹی نہیں ہے, اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں کے اوپر اس نے کیا کیا ہے, شر قلیل اور خیر کثیر کے فارمولے کو لاگو کیا. جس کو ہم شر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ در واقع شر قلیل ہوتا ہے, اس کے پیچھے خیر کثیر پوشیدہ ہوتا ہے. تو آپ کوئی بھی اس طریقے سے عدالت الہی کے اوپر اعتراض نہ کرے. جہاں پہ شبہ پیدا ہو وہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھے, معلومات فراہم کرے تاکہ اس طریقے کے جو اس کے شبہے ہیں وہ دور ہو سکیں. تو یہ کچھ ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آفات اور یہ حوادث ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. انشاءاللہ کہ یہ درس بھی آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اور جہاں پہ اگر آپ کو کوئی سوال ضرور پوچھیے گا, ہمیں آپ کے سوالوں کا انتظار رہے گا. اور امید ہے کہ آپ کے جتنے ڈاؤٹس ہیں ان کو کلیئر کیا جا سکے, اور جو آپ کے علم حاصل کرنے کی جو آپ کے اندر للک ہے اور جو آپ کے اندر شوق اور جذبہ ہے, خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم کسی حد تک اس تشنگی کو سیراب کر سکیں اور اس پیاس کو آپ کی بجھا سکیں. حالانکہ ہم خود ابھی تشنگان علم ہیں اور ہمیں خود جو ہے وہ ایک پیاس علم کی ہے, وہ ہمارے اندر خود بھی موجود ہے اور ہم خود معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن کوشش یہ رہے گی کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اس سوال کا جواب دیا جائے, اس پریشانی کو حل کیا جائے, اور اس طریقے سے ہم سب کو بارگاہ الہی میں ہم سب کے سب مستحق اجر و ثواب قرار پائیں, اور بارگاہ الہی میں اور بارگاہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میں ہمارے اعمال جو ہیں وہ قبول ہوں. اور اس ماہ رمضان سے بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ اور رب کریم کی ذات یہ توفیق دے کہ ہم بہتر سے بہتر استفادہ کر سکیں. ہم سب کو بھی آپ حضرات اپنی دعائے خیر میں ضرور یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.